الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 24ویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم 25ویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے تمام بھلائیوں سے محروم کون؟ اور 4 وہ لوگ کہ جو اس رات کو بھی عبادت کر کے بھلائی سے محروم رہیں گے، یعنی اس کی فضیلت سے محروم رہیں گے۔ اس ضمن میں چند آپ سے باتیں کروں گا اور بالخصوص کرونا وائرس سے جو حفاظت ہے اس کی بھی میں آپ کو انشاءاللہ یہاں پر تھوڑا سا بتاتا ہوا چلوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ تو ناظرین، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا۔ بھلائی کسے کہتے ہیں؟ بھلائی کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، بلکہ پوری انسانیت، پوری دنیا پریشان ہے۔ تو یہ رات ہمارے پاس گولڈن چانس ہے۔ اس رات کو ہم اللہ کی عبادت کر کے تو ہم بھلائی حاصل کر کے، بھلائی کے اندر یہ بھی آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وائرس سے محفوظ بھی فرمائے گا اور انشاءاللہ عز و جل جلد از جلد ہمیں اس سے نجات بھی نصیب فرمائے گا۔ اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وسعت کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی رزق تو بہت ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، کوئی رزق نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی عزیز و اقارب بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ تو یہ رات ان سب کا علاج ہے، ان سب سے محفوظ ہونے کی، ان سب سے بچنے کی یہ رات ہے۔ اس رات کو آپ عبادت کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو بھلائی نصیب فرمائے گا تو بھلائی کے اندر یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس رزق کی وسعت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی نصیب فرما دے گا۔ اگر آپ کو رزق میں تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعتیں فرما دے گا۔ اگر آپ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ طرح طرح کی جو پریشانیاں ہیں، قرضوں میں مبتلا ہے، طرح طرح کی جو بیجا مقدموں میں مبتلا ہے، ایون کہ دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہیں، جو بھی آپ کو پریشانی ہیں، تو اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ تو یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ ابھی 2 راتیں ہماری گزر چکی ہیں، آگے 3 راتیں ہیں، کیا خبر ان میں سے وہ رات ہو۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ کم از کم طاق راتوں کو ضائع نہ جانے دیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور عبادت کریں، نوافل پڑھیں۔ طاق کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ یہ جتنی راتیں رہ گئی ہیں ان کے اندر آپ عبادات کرتے رہیں۔ وہ 4 لوگ کہ جو اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، یعنی شب قدر کو پا کر بھی اس کی فضیلت سے محروم رہیں گے، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قطع تعلق کرنے والا یعنی اپنے رشتوں کو توڑنے والا، نمبر 4 اپنے دل میں عداوت رکھنے والا۔ تو یہ وہ بد نصیب 4 لوگ ہیں کہ جو اس رات کو بھی اس کی فضیلت سے محروم رہیں گے۔ تو میرے اس پیغام کو آپ آگے شیئر بھی کریں کہ کیا خبر اللہ کی رضا کے لیے آپ کا یہ شیئر کرنا، آج جو شراب کا عادی ہے کل وہ اس سے توبہ کر لے، آج جو اپنے والدین کا نافرمان ہے کل وہ ان کا فرما بردار بن جائے، آج جو بلا وجہ اپنے رشتوں کو توڑنے والا ہے کل وہ جوڑنے والا بن جائے، آج جو دل کے اندر عداوت رکھنے والا ہے کل وہ اس سے توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
حقیقی معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے 25واں روزہ، اس کے اندر کون کون سی عبادات شامل کر لیں۔ 25واں روزہ چونکہ طاق راتوں میں سے بھی ہے تو اس کے اندر نوافل کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور نوافل پڑھنے چاہیے، اور کوشش کریں کہ آگے جو جتنی بھی راتیں ہیں ہر رات کو آپ نوافل پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں کہ کیا خبر کہ اس شب قدر کو پا لیں اور اس کے اندر ساری بھلائیاں آپ کو نصیب ہو جائیں۔ یہ تیسری شب قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور سب سے پہلے آپ 4 رکعت نفل 2 کی نیت کے ساتھ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا جو خاص وظیفہ ہے وہ ہے 1 مرتبہ سورۃ الفتح۔ یہ مردوں کے لیے پڑھنا بہت افضل ہے، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن مردوں کے لیے پڑھنا بہت افضل ہے۔ اور سورہ دخان پڑھ لیں کہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد فجر سے لے کر عشاء تک کی جو عبادات ہیں وہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ کون کون سی عبادات ہیں؟ تو سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ 70 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ بعد نماز ظہر یا رحیم 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ بعد نماز عصر یا ولی الوالی یہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ بعد نماز مغرب دعائے مغفرت 25 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر بعد نماز عشاء صلاۃ الحاجات کے 4 نوافل پڑھیں، اس کے بعد 5واں کلمہ یہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ عبادات آپ شامل کریں گے تو صحیح معنوں میں اس کی برکات اور اس روزے کی فضیلت کو آپ اور اچھے سے پا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس وبا سے محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الوداع 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 ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع